اگر آپ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے آج سے 800-900 سال پہلے ایک فرقہ اٹھا تھا جس کا نام تھا باطنیہ، جس کو کرامتا بھی کہا جاتا ہے، کرامتا، اور جس کا ایک بہت بڑا لیڈر جس کا نام تھا عبید اللہ ابن حسن قیروانی عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، دیکھیے عقل کا کیسے ناجائز استعمال کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جبکہ پھر آگے لکھتا ہے جب ہماری بہن ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، ہمارا پریشانی میں سر دبا سکتی ہے، ہمارے لیے بستر بچھا سکتی ہے، ہمیں دوا کھلا سکتی ہے، ہمارا مجبوریوں پریشانیوں میں ہمارا خیال رکھ سکتی ہے، تو پھر شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اور آگے وہ لکھتا ہے یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت سرمائے کو اور حسین و جمیل بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دو اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر اپنے گھر پہ لے آؤ۔ یہ اسی عقل کا ناجائز فائدہ ہوا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ لاکھ کہیے کہ سماج اجازت نہیں دیتا، یہ اجازت نہیں دیتا، وہ اجازت نہیں، یہ سب کہنے والی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عقل کے طور پر اس نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ اگر عقل ہی کو آپ دخل دیں گے اور ہر چیز عقل سے سوچیں گے تو آپ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے کہ میں اپنی خوبصورت بہن کو کسی ایسے انسان کے حوالے کر دوں کہ جس کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کے غصے گرمی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کی رازدارانہ زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم اپنی بہن کو اس کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی بہن کو ہم لے آئیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں؟ آپ بتائیے عقلی طور پر عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اپنی بہن سے خود نکاح کر لو، کیونکہ اس کے مزاج سے ہم واقف ہیں، اس کے سرشت سے ہم واقف ہیں۔ شریعت ایک الگ چیز ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پھر وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہماری عقل تو کہہ رہی ہے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہماری عقل اب یہاں دائرہ ہی نہیں ہے، وہ کام کرنا بند کر دی۔ شریعت کہتی ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اب شریعت کی جگہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہاں عقل نے جب کام کرنا بند کر دیا ہے اب ہم عقل کو دخل نہیں دے سکتے، شریعت ہی کی بات کو مانیں گے، اور شریعت کی بات کو ماننا ہی میرے بھائیوں عبادت ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام کاموں میں یہ دیکھیں کہ عبادت کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے جب کہا کھاؤ تب کھائیں، جب کہا پہنو تو پہنیں، جب کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، جب کہا سو تو سو جائیں، جب کہا اٹھو تو اٹھ جائیں، جب کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھیں، جب کہیں کہ اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے منع ہے تب رک جائیں، جب کہیں روزہ رکھو تب روزہ رکھیں، جب کہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے تو ہم چھوڑ دیں۔ اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اور اسی عبادت میں میرے بھائیوں عقل کو دخل نہیں ہے۔ اب شریعت میں وہی چلے گا، اگر مکھی ہمارے کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے پورا ڈبو دو، کیونکہ جب وہ کھانے میں پینے میں گرتی ہے پانی میں تو وہ اپنا بیماری والا پر ڈالتی ہے، اللہ نے اس کے دوسرے پر میں شفا رکھی ہے، جب آپ اس کو پورا ڈبو دو گے تو اس کی شفا اس بیماری کو کاٹ دے گی۔ اب ہم اپنی عقل کو دخل نہ دیں، صاحب مکھی گر گئی اب ہم یہ کھانا کیسے کھائیں، نہیں اس کو ہٹا دیں، یہ کر دیں۔ شریعت نے کہہ دیا ہمیں ماننا ہے، شریعت نے کہہ دیا کہ لڑکا کا پیشاب نہیں دھویا جائے گا، صرف چھینٹا مارنے سے کام چل جائے گا، لڑکی اگر پیشاب
پیشاب کر دے، بچی آپ کی چاہے وہ دودھ ہی کیوں نہ پیتی ہو، چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کو دھلا جائے گا. آپ شریعت سے سوال نہیں کر سکتے ہو. اب یہ مت پوچھو کہ لڑکے لڑکی کے پیشاب میں فرق کیا ہے. اب ہم اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے. یہاں عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے، تب شریعت کا حکم ہمیں ماننا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں، جب عقل کام کرنا بند کر دے وہاں وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں شریعت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں نبی اکرم کی حدیث کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق عبادت کرنا چاہیے، اور جس طرح شریعت نے کہا اس طرح ہمیں عبادت کرنا چاہیے.